بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 204 سے۔ کچھ موضوعات مسائل و سوالات ہیں جن کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ منافقت کے بارے میں پڑھیں گے، منافقت کیا ہے، نفاق کیا ہے، اور منافق کون لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے ظاہر اور باطن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ان کا ظاہر ایک ہے اور باطن کچھ اور ہے، اور ان سے بچنے اور ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ان سے، ایسے لوگوں سے، ایسے رویوں سے، ایسے کرداروں سے ہم بچے رہے۔ پہلے تو ان کرداروں کو ہم جانیں جو معاشرے میں نفاق پیدا کرتے ہیں، پھر ان سے ہم بچیں۔ پھر اس کے بعد جو سچے اور مخلص مسلمان ہیں، صادق اور مخلص مسلمان، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ معتبر ایمان اور مقبول ایمان اللہ کے ہاں کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے۔ تو پڑھیں گے آیات 204 سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ تعجب میں ڈالتی ہیں آپ کو، اے پیغمبر، اے قاری قرآن، اے مسلمان، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں عجیب وہ باتیں کرے گا۔ ایک ملمساز انسان ہے جو کوٹ کو چاندی بنا کر آپ کے سامنے رکھے گا۔ اندر سے وہ کوٹ ہے لیکن باہر سے اس نے ملمہ کیا ہے چاندی کا۔ اندر سے وہ کوٹ ہے، باہر سے اس نے سونے کا ملمہ کیا۔ اندر سے وہ خالی ہے مگر ظاہر میں وہ عجیب ہے۔ اس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد۔ اچھا، وہ ہم بتاتے نا، کھانے کی دانت آتی کے کچھ اور ہے اور دکھانے کے کچھ اور ہے۔ گفتار کا غازی، باتیں کرنے میں بڑا زوراور ہے لیکن کردار میں بالکل صفر ہے، کردار میں وہ کمزور ہے، اور دین کے آڑ میں وہ بے دینی کرتے۔ بظاہر وہ دین کو دیکھ رکھتے، ہر جگہ اللہ اللہ، ہر جگہ رسول کا نام لیتے، ہاتھ میں تسبیح ہوگا، چہرے پر داڑھی مبارک ہوگا، ہر وقت نماز میں پہلے صف میں وہ کھڑا ہوگا، وہ عمروں پر عمرہ کرے گا، بے شمار حج نے اسے کی، اور ظاہری جو کام ہے دین کے نا، ظاہری وضاقت، ظاہری رسومات، اس میں وہ پیش ہوئے گا، لیکن جو دین اسلام کے اصل مطالبات ہیں، جو دین اسلام کا مقصد ہے، جب اس کی روح ہے، اس پر وہ پیچھے ہٹے گا۔ جب انفاق کی باری آئے گی تو آپ کو وہ نظر نہیں آئے۔ جب اسلام میں جدوجہد کی بات آئے گی وہ سب سے پیچھے صف پہ ہوئے گا۔ جب قربانی کی بات آئے گی وہ سب سے پیچھے کے صف پہ ہوگا۔ جب ایمانداری کی بات آئے گی سب سے پیچھے کے صف پہ، لیکن باتوں میں بڑا زوراور ہے۔ بظاہر اس کا اٹھنا بیٹھنا، مسلمانوں میں دین کی باتیں کرنے میں، ہر مسلمان بولے گا یار اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں، یہ تو اسلام کے لیے بولتا ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے بولتا ہے، یہ تو انسانیت کے لیے بولتا ہے، یہ تو مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، یہ تو اسلام کا خیر خواہ ہے، نشست برخاست ہر چیز میں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے خود ظاہری وضاقت کو اسلام سمجھا ہے نا، ہم نے کچھ رسومات کو اسلام سمجھا ہے، تو اس کی آڑ میں ہمیں دھوکہ دیتا، اس کی آڑ میں وہ ہمیں دھوکہ دیتا، چونکہ ہم نے اسی چیز کو دینداری سمجھا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک منافق آدمی کے لیے دھوکہ دینا ایسے لوگوں کو تو بڑا آسان۔ ہاں، اگر ہم اسلام کی روح کو خود سمجھتے، آج مسلمان ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھتے، ہم اسلام کے مقاصد کو سمجھتے اور قرآن سے ہم ایمان اور اسلام کو سمجھتے، پھر وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے پھر دھوکہ نہیں دے سکا،
ایک ایک ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو عیا کر دیا، اور ایک ایک ہو کر صحابہ کرام پر وہ عیا ہو گئے. وہ چھپ نہیں سکے، اپنی نفاق کو نہیں چھپا سکے، اپنی منافقت کو نہیں چھپا سکے، اس لیے کہ صحابہ کرام دین کی حقیقت سے واقف تھے نا، اسلام کی روح کو جانتے تھے، اس لیے اس میں وہ چل نہیں سکتے تھے. لیکن ہم چونکہ اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے، مقصد کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہمارے بیچ میں بہت سارے، اس لیے آپ دیکھیں مسلمانوں کی آج حالت دیکھ. اچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی باتیں ہمیں عجیب لگتی؟ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، کیونکہ غریب غربا کی بات کو کون سنتا، کمزوروں کی بات کو کون سنتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن معاشرے میں ان کی ایک حیثیت ہے، ان کا تعلق ہمیشہ اشرافیہ سے ہے، ان کا تعلق اشرافیہ سے ہے. یہ حکمران لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لیڈ کرتے ہیں معاشروں کو، جو قیادت کرتے ہیں معاشرے کی تمام شعبوں میں. ایسے لوگوں سے آدمی ہوشیار ہوتا، چونکہ پہلے صف میں وہ ہے، لیڈ وہ کرتے ہیں، حکمران وہ ہے، ایلیٹ وہ ہے، تو ان کے ذریعے سے جو ہے نا ہم خراب ہوتے. اور جو اسلام کے دشمن ہے، جو مسلمانوں کے دشمن ہے، انہی کے ذریعے سے وہ ملت کو نقصان پہنچاتے، انہی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ دین میں خرابی پیدا کرتے. تو ان پر ہمارا نظر ہو جائے. اور واقعی میں یہ لوگ جب آتے ہیں نا اشرافیہ، عجیب و غریب باتیں کرتے، اپنے آپ کو اسلام کا خیر خواہ، مسلمانوں کا خیر خواہ، انسانیت کا خیر خواہ، ہے نا. اور ان کی باتیں ہمیں عجیب لگتے، ایسی باتیں کرتے ہیں نا. اور باتیں کرنے بڑا زورور لوگ، ہے نا، کیونکہ باتیں کرنا تو ایک آرٹ ہے. تو آرٹ کو سیکھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، ایک فن ہے، وہ اس کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو اشتعال ملاتے، دوسروں کو جذباتی بناتے، ہے نا. اپنے مفادات کو وہ عوامی مفادات جو ہے نا اس میں کنورٹ کرتے کہ بھائی یہ جو میرا مفاد تو یہ نہیں ہے، یہ تو عوامی مفاد. بالکل وہ غیر قرآنی کام کرے گا، لیکن اپنے اس غیر قرآنی کام کو منوائے گا ہم پر کہ میں قرآنی کام کر رہا ہوں. وہ تخریب کر رہے، وہ فساد کر رہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. بظاہر وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ملت کے خلاف، انسانیت کے خلاف کام کر رہا ہوگا. لیکن جب اس سے پوچھی کہ آپ کیا کر رہے، نہیں میں تو اصلاح کے کام کر رہا ہوں. تم نے امت کی حال کیا بتایا؟ آج 21ویں صدی میں عالم اسلام مسلمان کہاں کے لیے تمام شعبوں وہ پیچھے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ذمہ داری قبول نہیں ہے، میری وجہ سے تو نہیں ہے. لیڈ تم نے کیا ملت کو، قیادت تم کر رہے ہو، ڈرائیونگ سیٹ پر تم بیٹھے ہو، حکمران تم ہو، اور آپ کہتے ہو کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور عجیب ہے کہ امت اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، امت اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. امت کہتے ہیں میں ذمہ دار ہوں، میری وجہ سے ایسے ہوا. نہیں، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. اب دیکھیں جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا، اگر گاڑی کو خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے گا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن ادھر کہتے ہیں سواری جو ہے نا، جو مسافر ہے وہ ذمہ دار ہے، اور مسافروں کو ہی باور کیا جاتا ہے. بالکل اپنے آپ کو صاف نکالتا ہے کہ اس گاڑی کو میں نے جو ہے نا، نہیں وہ تو میری قسمت میں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا امتحان کر رہا ہے. اس دنیا کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے جیل بنایا ہوا ہے. یہ جو آج مسلمان غریب ہے، مسلمان پیچھے ہے، مسلمان خوار ہے، مسلمان پریشان ہے، مشکلات میں، مصائب میں، مسلمانوں کی وحدت ٹوٹ گئی ہے، آپس میں جو ہے نا یہ ایک نہیں ہے، اس میں انتشار ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، میں تو نہیں کروا رہا ہوں. ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک ہو جائے، مسلمان طاقتور ہو جائے، مسلمان تمام شعبے میں. یہ تو خدا ہم سے کروا رہا ہے، ہم تو بہت کوشش کر رہے ہیں. ہم تو دن رات، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں راتوں کو. ہمارے حکمران بولتے ہیں نا ہم تو تہجد بھی پڑھتے کہ اللہ اس امت کو ترقی دے دے. لیکن امت ترقی نہیں کر رہی، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. پھر وہ سب باتیں، ایسی ایسی باتیں، وہ کہتے ہیں نا چکنی چپڑی باتیں،
चिकनी चुपड़ी यानी खुशनुमा बातें वो करते, दिलावीज बातें करते, मलमसाजी करते, अंदर से ये कूट है, अपने आप को सोना दिखाते और हमको ये सोना नजर आता। हम तो अच्छे सौदागर फिर नहीं है कि हम कूट और सोने का तमीज नहीं कर सकते। इन्हीं की वजह से आज अगर हमारे पास वो कसौटी होती है ना, तो हम सोने का और कूट का फर्क कर सकते थे। आप सुनार के पास जाते हैं ना, तो उसके पास एक कसौटी होती, उस कसौटी से वो सोने और कूट में तमीज करते, और यही कसौटी कुरान है। अगर आज हम मुसलमान कुरान से आशना होते, हम कुरान से वाकिफ होते, तो यकीन करिए मुनाफिक वो निफाक नहीं कर सकते थे। हमने उनकी बातें फिर हमको अजीब नहीं लगती थी, फिर वो हमें धोखा नहीं दे सकते थे। उन्होंने क्या क्या, मुनाफिकों ने कसौटी हमसे छीन लिया। इनको मालूम था कि कुरान कसौटी है ना, इसमें हमारी मुनाफिकत जाहिर हो जाएगी, हमारी दो नंबरी जाहिर हो जाएगी, हमारा दोगलापन जाहिर हो जाएगा, फिर हम इनको धोखा नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले कसौटी हमसे इन मुनाफिकी ने छीन ली। इसको छीन कर एक और कुछ दीन के नाम पर हमें दे दिया कि दीन कुरान नहीं है, दीन वो है जो मैंने आपको दिया। अब उस कसौटी में ना वो बिल्कुल जो परखे नहीं जाते, उसमें वो हाजी भी है, उसमें वो गाजी भी है, उसमें वो नमाजी भी है, उसमें वो जन्नती भी है, उसमें कि वहां जन्नतों में उसके लिए महल्लात भी तैयार हो रहे हैं, वाऊर गलमान भी उनके इंतजार में है, बात बात उनकी बख्शिश भी हो रही है ना। उधर जो वो मस्जिदें बनाते मुनाफिक लोग, वहां उसके लिए जन्नत में जो है ना महल्लात बनते, और कुरान में जो है ना उसको मुनाफिक बोला कि। तो इन्होंने क्या किया, वो कसौटी हमसे छीन ली। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वमिनन नास मन युअजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही, और वो गवाह करते अल्लाह को इस बात पर जो उसके दिल में। बार बार अल्लाह को बीच में लाते, अल्लाह के दीन को बीच में लाते, अपने कुर्ते को बीच में लाते, अपने अमाने को बीच में लाते, अपने उम्रों को बीच में लाते, अपनी बड़ी बड़ी तस्बीहात को बीच में लाते। मैंने ये मस्जिद बनाई, मैं वो खानका चला रहा हूं, मैंने उधर मदरसे पर काम किया, मैंने हज किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया ना, या वो दिखाते, देखो मैं तो अल्लाह वाला आदमी हूं, मैं तो इस्लाम के लिए बोलता हूं, मैं इस्लाम के दुश्मनों को ललकारता हूं, दिन को ललकारते हो, शाम के उसको उसके कदमों पर तुम गिरे हो ना। तुम्हारे ललकारने से ना क्या फायदा हुआ हमें? तुमने जो ललकारा, फायदा क्या हुआ? अपना फायदा तो बताओ। इतने वक्तों में आपने मिलत इस्लामिया को मजबूत किया, उसकी बुनियादों को तुमने मजबूत की, उसको एक कौम तुमने बनाया, तरक्की के रास्ते पर तुमने उसको डाला, तो नहीं किया आपने ना। तो अल्लाह के नाम पर क्यों धोखा देते हो? वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब भी तुमसे पूछा जाता है भाई अपना कारनामा तो दिखाओ ना। यूरोप के हुक्मरानों ने 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी में कहां यूरोप को पहुंचाया? जापानीज ने अभी 20वीं सदी के ना दूसरे वस्त में कहां जापान को पहुंचाया? तो आलिम इस्लाम के लोगों से भी पूछा जाए ना, लीडरों से पूछा जाए, इतने वसाइल के बावजूद, कुरान के होते हुए, अल्लाह की ताईद के होते हुए, तुमने इस्लाम को, मुसलमानों को कहां पहुंचाया? आज मुसलमानों की मईशत क्या काबिल फख्र है? इल्म और हुनर का काबिल फख्र है, और तरक्की के रफ्तार में वो आगे है। कोई अखलाक है, कोई मामलात सीख है, अल्लाह के साथ लगाव, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत कुर्ब है। तुम लोगों ने मुसलमानों को एक लड़ू में पिरोया, सबको तुमने एक किया, तुमने मुसलमान को मुसलमान का खैरख्वाह बनाया, 2 अरब इंसान मुसलमानों को तुमने एक किया, तो कुछ नहीं किया ना, फिर भी बोलते हैं लीजिए हमने बहुत कुछ किया, हम तो इस्लाम वाले लोग, हम तो मुस्लिहून है। तो अपनी इस्लाह तो बताओ ना, अपनी इस्लाह तो बताओ कि तुमने इंसानों को छोड़ो, तुमने मुसलमानों के लिए क्या किया? उनकी सेहत के लिए तुमने क्या किया? उनकी तरक्की के लिए तुमने, लोगों ने अपनी कौम को चांद पर पहुंचाया।
اس کو چاند پر پہنچایا. تم ابھی زمین میں ابھی تک تم کو چاند نہیں مل رہا. تم نے تو یہ کیا نا قوم کے ساتھ. ایک حیات سورہ اس کا پڑھاؤں گا آپ کو نا, منافقون, سورہ منافقین آپ نکالے. یہ 63ویں سورت, سورۃ المنافقون, اس میں بھی اسی بات کو دہرایا گیا. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں, سورہ منافقون 63ویں سورت ہے, آیات 1 سے. اذا جاءک المنافقون, اے پیغمبر جب آتے آپ کے پاس یہ منافق, قالوا نشہد انک رسول اللہ, تو یہ کہتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, ہم قسم کھاتے ہیں, ہم گواہی کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق لوگ جھوٹ بولتے. یہ صرف آپ کو بظاہر اللہ کا نبی مانتے, ان کے دل میں آپ کی رسالت, آپ کی محبت نہیں ہے. یہ دل میں آپ کے ساتھی نہیں, اپنے دل میں آپ کو انہوں نے جگہ نہیں دی ہے. آپ کی رسالت اور نبوت کو دل میں جگہ نہیں دی ہے. آپ کے طریقے کو, آپ کے اخلاق کو, آپ کی سنت کو انہوں نے دل میں جگہ نہیں دی ہے. بس بظاہر یہ درود پڑھتے ہیں, 100 درودیں پڑھتے, لیکن جب سنت کی باری آتی, جب اخلاق کی باری آتی, ادھر یہ صفر ہے. ہر جگہ انہوں نے لکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, لیکن اس کے نیچے وہ ابو جہل والا کام کرتے ہوں گے. وہ ابو جہل والا کام کرتے ہوں گے. آئیں گے مدینے میں اور وہاں چیخیں گے, چلائیں گے, لیکن عمل جو ہے نا وہ آپ جیسا نہیں ہوگا. اتخذوا ایمانہم جنہ, بس انہوں نے اپنے قسموں کو, اپنی دینداری کو ایک ڈال بنایا ہوا. لوگ اس کی دینداری کو دیکھ, کس نے 100 عمرے کی, کس نے جو ہے نا 20 حج کی, بظاہر یہ دیندار ہے, بظاہر یہ درود پڑھتا ہے, بظاہر یہ وظیفے پڑھتا ہے, بظاہر یہ مسجدیں بناتا ہے, اور کچھ دین کے چیریٹی چلاتا, لیکن ایسا نہیں ہے. فصدوا عن سبیل اللہ, اگر اندر سے جا کر دیکھیں نا تو یہ دین کے دشمن کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے. مثلا اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے سارے ایک ہو جائے نا, یہ اللہ چاہتا ہے نا, تو یہ چھوڑیں گے آپ کو ایک ہونے کے لیے؟ یہ منافق لوگ, آپ بتائیں مجھے, یا آپ کے حاجی, آپ کے غازی آپ کو چھوڑیں گے؟ یہ منافق لوگ کہ امت ایک ہو جائے. اللہ چاہتا ہے کہ امت علم والا ہو جائے نا, یہی چاہتا ہے نا کہ جہالت سے نکلے. تو یہ منافق آپ کو چھوڑیں گے کہ آپ 21ویں صدی میں جو ہے علم والی قوم بن جائے, آپ کا جھنڈا بھی جا کر چاند پر جو ہے نا ادھر لگ جائے؟ وہ چھوڑیں گے آپ کو؟ یہ منافق نہیں چھوڑیں گے. یہ چھوڑیں گے کہ آپ کی غربت ختم ہو جائے. اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ دینے والا بن جاؤ نا. کیا بن جاؤ؟ دینے والا بن جاؤ. تو یہ منافق ہمیں چھوڑیں گے کہ ہمارا کاروبار, ہماری معیشت ترقی کرے, ہم بھی دینے والے بن جائیں. اللہ کہتے بھیک نہیں اچھا نا. تو ان منافقین نے ہم کو بھیک پر مجبور نہیں کیا. تمام شعبے ہم دیکھیں, انہم ساء ما کانوا یعملون. یہ جو ملمساز دوغلے, یہ منافق, یہ جو کر رہا, اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بہت برا کر, اپنے ساتھ بھی, انسانیت کے ساتھ بھی, اور مسلمانوں کے ساتھ. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. ایک دن مسلمان, دوسرا دن کافر. آج مسلمان, کل کافر. ایک دفعہ ایمان لایا, پھر یہ ایمان کو چھوڑ کر کفر میں دوڑا. ان کو کفر پسند ہے, کافروں کی زندگی ان کو پسند. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب آپ ان کو دیکھے تو اچھے لگے آپ کو ان کے جسم, تر و تازہ, ایسا خوش گفتار لوگ, اور ان کا جو ہے نا, ان کا اٹھا, ان کا بیٹھا, سارا کچھ, آپ حیران ہو جاؤ کہ یار یہ بھی منافق بن سکتے, یہ بھی منافق ہو سکتے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, بس ان کی تقریروں کو پھر سنو, ان کی باتوں کو سنو.
اسلام اسلام، قرآن قرآن، اسلام اسلام، امت امت، لیکن کی جو امت کے لیے کچھ یہ نہیں کریں گے. اسلام کے ساتھ دور کا بھی ان کا واسطہ نہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، سیرت کے ساتھ کوئی ان کو واسطہ نہیں ہوگا. یہ امت خیر امت ہے، لیکن اس امت کے انہوں نے شر امت بھی نہیں مانا. ان کی کاروبار، جینا مرنا سارا کچھ مسلمانوں کے ساتھ نہیں. یہ صرف بگلوں کی طرح کر مسلمانوں میں پیسہ کماتے، عزت کماتے. یہ نہیں چاہتے کہ اپنے پیسوں کو مسلمانوں میں لائے اور ادھر سرمایہ کاری کرے، اپنی محنت سے اپنے پیسوں سے ملت اسلامیہ کو ترقی دے. ادھر کاتے ہیں ظالم لوگ، ادھر کماتے ادھر کاتے. ادھر کیا کہتے، ادھر کماتے ہیں، ادھر حکمرانی کرتے ہیں، ادھر بڑے عہدوں پر بیٹھ جاتے، لیکن جب خرچے کی باری آتی، جب پھر ادھر جا کر جو ہے نا کرتے. یہ تو ان کی حالت کأنہم خشب مسندہ. اگر اندر سے دیکھو یہ کوکلے ہیں، یقین جائے. ادھر آ کر ہمیں ڈراتے ہیں، ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، ہم پر خدائی کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر نہیں بیگی بلی بن جاتے. وہ یقین جانے ان کے قدموں میں پڑے ہوتے، ان کے قدموں میں، لیکن ادھر ہمیں اپنے قدموں میں گراتے ہیں لوگ. اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو طاقتور بنایا. آج اگر یہ منافق ادھر حکمرانی کر رہے ہیں نا تو مسلمانوں کے کندھوں پر کر رہے ہیں. اگر آج ملت اسلامیہ وہ قرآن کو جانے، قرآن کو سمجھے، اپنا کندھا ان کو پیش نہیں کرے، جس طرح صحابہ کرام نے اپنا کندھا ان کو نہیں دیا، ایک دم یہ گر گئے نا، ایک دم گر گئے. آج بھی ملت اسلامیہ ہوشیار بن جائے، آج بھی ملت اسلامیہ قرآن والا بن جائے، ان منافقوں کو اپنا کندھا نہیں دے نا، یہ گر جائیں گے. پھر جا کر نا حکمرانی کرے وہاں پر نا غیر مسلموں کیا. ادھر تو آپ حاکم ہو نا، ایک بڑے عہدے پر ہو. اگر واقعی تم اتنا ہی کمالدار ہو تو آپ جا کر جاپان میں بھی جو ہے نا بن جاؤ نا، آپ یورپ میں بھی بن جاؤ نا، بن سکتے ہو. آپ ادھر بھی جا کر دھوکہ دہی کرو نا، اپنی منافقت جاپان میں چلاؤ، اپنی عیاری اور چالاکی جا کر یورپ میں چلاؤ. آپ پر لعنت ملامت کریں گے وہ لوگ. لیکن ہم مسلمان چونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں اور مذہب سے ہم کو زیادہ دلچسپی ہے، اور ہم مذہب میں دلچسپی تو لیتے، جذباتی ہوتے، لیکن اصل اس کی روح کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہ ہمیں دھوکہ دیتا. تو ان آیاتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ہوشیار ہو جاؤ، وہ الد الخصام. تمہارے سب سے بڑے دشمن یہی ہے، الد الخصام، ہے نا، سب سے بڑے بدترین دشمن، تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا دشمن. آپ تو کہتے نا وہ ہمارے دشمن ہے، تم تو کہتے ہو چنگیز خان ہمارا دشمن ہے، ہلاکو خان ہمارا دشمن ہے، مگر ہلاکو خان کو ادھر لانے والا کون تھا؟ ہلاکو خان کو لانے والا کون تھا؟ ہلاکو خان کو مسلمانوں پر مسلط کرنے والا کون تھا؟ چنگیز خان کو راستہ کس نے دکھایا؟ آج ہلاکو خان اگر ہم پر حکمرانی کر رہے تو اس کو ادھر کس نے لایا نا؟ یہ بدترین ہمارے دشمن ہے، بہت ٹیڑھے دشمن ہے. اور ٹیڑھے دشمن کو جاننا، جو سیدھا سیدھا دشمن ہے اس کو تو آپ جان سکتے ہیں نا، جو سامنے سے وار کرتے، جو سامنے سے وار کرتے اس دشمن کے ساتھ آپ مقابل، اور جو پیچھے سے وار کرتے تو یہ تو پیچھے سے وار کرتے، بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان بولے گا، مسلمانوں والے کام کرے گا، مسلمانوں کا خیر خواہ کون، لیکن پیچھے سے ایسا نہیں ہوگا. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب بھی مسلمان اس کو اقتدار دیتا ہے، یا جب بھی اس کو اقتدار ملتا ہے، جب وہ حاکم بنتا ہے، جب وہ طاقتور بنتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے، جب اس کو واک اختیار ملتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ صاف الارض، اب زمین میں جو ہے بدماشی شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے،
اپنے آپ کو آئین سے بالا تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو شریعت سے بالا تر سمجھے گا، اپنے آپ کو قرآن سے بالا تر سمجھے گا، اپنے آپ کو ملت قوم سے بالا تر سمجھے گا، اپنے آپ کو انسانیت سے بالا تر سمجھے گا، کوئی تہذیب کو نہیں مانے گا، کسی تمدن کو نہیں مانے گا. صاف الارض. اب اس کو کوئی روکے نا. پہلے تو وہ آ کر اپنے آپ کو مسلمان بتایا، قوم کا خیرخواہ بنایا، قوم نے اس کو حاکم بنایا، قوم نے اپنے کندھے پر اس کو بٹھایا، قوم نے اس کو عزت دی، شرف دیا. لیکن جو ہی کرسی پر بیٹھ جو ہی طاقت آت میں آ گئی، جو ہی قلم آت میں آ گئی، بس ابھی صاف الارض تھا، ابھی وہ منمانی کرتے. تو یہ کون لوگ ہیں جو قانون کو نہیں مانتے؟ یہ کون لوگ ہیں جو آئین کو نہیں مانتے؟ یہ غیر مسلم ہے. یہی منافق لوگ ہیں. اگرچہ ہم اس کو عقیدے کا منافق تو نہیں کہیں گے، عقیدے پر ایک اللہ ہی جو ہے نا علم رکھتا ہے، لیکن عملاً تو ہم یہی کہیں گے نا، عملاً تو یہی کہیں گے، عملاً ہم یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کی زمین میں ابھی کون فساد پیدا کر رہا ہے؟ اس وقت 2 ارب مسلمانوں کو اس حالت پر کس نے پہنچایا؟ مسلمانوں کے پاس کتنے وسائل تھے، قدرتی وسائل، ان کے وسائل کو کس نے برباد کیا؟ مسلمانوں میں کس نے انتشار کو پیدا کیا؟ یہ زمین میں کون جو ہے نا قانون کو نہیں مان رہا؟ یہ زمین میں کون آئین کو نہیں مان رہا؟ کون اپنے آپ کو مسلمان سے اوپر سمجھتا ہے؟ یہ کیوں صاف الارض کرتا ہے؟ لیفسد فیہا، اس میں فساد پیدا کرے، معاشی فساد، معاشی غربت. ایک دم جب معاشی غربت پیدا ہوتی، قوم میں افراتفری پیدا ہوتی، حرام خوری پیدا ہوتی، اعتماد ختم ہو جاتا، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا، لالچ بیچ میں آ جاتا، اور مشکل اتنی خرابیاں یہ معاشی افراتفری پیدا کرتے کہ آپ حیران ہو جاؤ. تو ہماری معیشت کو کس نے برباد کیا؟ سب سے بڑا فساد. پھر عقیدوں کا فساد. کس نے ہمارے ذہن میں فرقہ پرستی کو ڈالا؟ کس نے ہماری وحدت کو توڑا؟ وہ کون ہے جو ہمیں جو ایک نہیں انہیں دیتا؟ آپ کے فکر کو اس نے خراب کیا، آپ کے عقیدے کو اس نے کمزور کر دیا، آپ کی وحدت کو اس نے توڑا، آپ کی معیشت کو اس نے برباد کیا، آپ کے اخلاق کو اس نے خراب کیا، آپ کے معاملات کو اس نے بگاڑا، اللہ سے قرب کو اس نے دور کر دیا. کس نے ہمیں رب العالمین سے دور کر دیا؟ کون آج اپنے قدمے میں بگڑا رہا؟ اب میں خوف انہوں نے پیدا کیا. ایک وقت ایسا تھا نا کہ ہمیں صرف اللہ کا خوف تھا. کس نے ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکال کر اپنا خوف ڈالا؟ کس نے ہمیں اپنا آج غلام بنایا؟ ہم کن سے ڈرتے ہیں؟ ذرا سوچئے. یہی مفسدین ہے جو ہم میں رہ کر ایسا کرتے، اور قرآن کے سے دوری کی وجہ سے ہم کو جانتے نہیں. آپ ان کو نہیں جانتے، اس لیے کہ آپ کے پاس کسوٹی نہیں ہے، معیار آپ کے پاس نہیں. صحابہ کرام کے پاس تو معیار تھا نا. فساد فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث، تاکہ اب یہ زراعت کو، معیشت کو، تمام ترقی کے شعبوں کو ختم کر دے، حرث کو تباہ کر. اس در زراعت تھی اس زمانے میں نا، کیونکہ معیشت کی بنیاد زراعت. آج بھی زراعت کی ایک اہمیت ہے. تو آج ہماری زراعت کو، ہماری معیشت کو، تمام شعبوں کو کون خراب کر رہا ہے؟ آج ملت اسلامیہ کو عالمی ساہوکار کے آگے کس نے گرایا ہوا ہے؟ جو عالمی ساہوکار ہے، عالمی استعمار ہے، جو عالمی استحصالی قوتیں ہیں، ان کے آگے ہماری معیشت کو ہمیں کس نے جو نہیں گرایا؟ ہماری معیشت کو کس نے گروی رکھا ادھر؟ آج عالم اسلام کے ہاتھ کس کے آگے پھیلی ہوئی؟ آج ہماری معیشت کے خد و خال کون بناتا؟ آپ ذرا اندازہ کر لیں. ہزاروں ارب ڈالر ہم سے کون لے جا رہا ہے؟ 100 ارب ڈالر ہم سے کون لے جا رہا ہے بدماشی سے؟ یہ کون ان کو دے رہا ہے؟ اور ادھر عالم اسلام بیچارہ جو ہے نا، بیچاری وہ بھوکا ننگا سارا کچھ. یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی یولک الحرث، ہمارے حرث کو کون تباہ کر رہا ہے؟
اندر کے کیڑے ہیں نا، دیمک جو ہمیں چاٹ رہے، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں. والنسل، اور نسل کو کون برباد کر؟ آج ہمارے نوجوان جو ہمارا مستقبل ہے نا، کسی کو تماشے پر لگاؤ، کسی کو نشے پر لگاؤ. جو مثبت کام ہے نا، تعمیری کام ہے، ان کو دور کر دو. نسل، انسانی نسل. جانوروں کو کون زیادہ خراب کر رہا ہے؟ جانوروں پر آج آپ کا لائف سٹائل کو کون برباد کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں نا. انسانی نسل جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارا نوجوان ہمارا مستقبل ہے. سب کو معلوم ہے 21ویں صدی کے تقاضے کیا ہے. 21ویں تقاضے میں کون سے اقوام آگے بڑھتے؟ آج دنیا آئی ٹی میں کس قدر آگے ہے نا. عالم اسلام آئی ٹی میں کیوں پیچھے ہے؟ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے نا. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ یہ یعنی بایو ٹیکنالوجی کا دور ہے. زراعت میں، دوسرے شعبوں میں، اور جس طرح آپ نے کہا جانوروں میں وغیرہ میں نا، تو ہمیں کس نے پیچھے رکھا؟ ایک چھوٹا سا ملک غیر مسلم، اس کی زراعت کو آپ جب دیکھیں، اس کے نوجوانوں کو دیکھ کے، اس کے شاندار مستقبل کو دیکھ کے آپ حیرت میں جائیں گے. اور ادھر آ کر یہ ان کو دیکھیں، یہ درود شریف پڑھو، یہ درود شریف پڑھو، چاند نظر آیا، چاند نظر نہیں آیا، فلان مسلمان ہے، فلان کافر ہے. تو کوئی مثبت کام بھی تو کرو نا. نسل کو تم نے برباد کیا. 2 ارب مسلمان، اتنی افرادی قوت، سب سے زیادہ نوجوان ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاس. ان نوجوانوں کو تم نے ایک تعمیری کام پر لگایا. ان نوجوانوں کو کوئی مستقبل ہے؟ سارے نوجوان اس وقت مایوس، اپنے مستقبل سے مایوس ہے. تو کس نے اس کو مستقبل سے مایوس کیا؟ ہم نے کیا نا. تو نسل کو ہم نے خراب کر دی. کیا عالم اسلام میں صحت نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا ہم صحت مند لوگ ہیں؟ بس ہم تو گزر بسر کر رہے. کوئی اچھی صحت ہے، اچھی غذا ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی مسرت ہے، زندگی کے جو لوازمات ہے وہ ہمارے ساتھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو یہ مفسدین، یہ دین کے آڑ میں بے دینی چلاتے، اسلام کے آڑ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے. ان سے بچو، ان کو جانو، ان کو سہارا مت دے دو. اپنا کندھا مسلمانوں مت دے ان کو. تمہارے کندھوں پر انہوں نے تمہارے کمر کو جو توڑ دیا انہوں نے. کب تک ان منافقوں کو ہم کندھا دیں گے؟ کب تک ہم پر خدائی کریں گے؟ کب تک اپنے خدا سے ہم یہ دور رکھیں گے؟ اس خوبصورت دین کو یہ کب تک ایسا بنائیں گے؟ بہت سارے لوگوں کا دل ابھی نہیں چاہتا نا کہ ہم آ جائیں اس میں. سوالیہ نشانات انہوں نے کھڑے کر دی. اگر اسلام ایسا دین ہے تو پھر مسلمان کیوں خوبصورت نہیں ہے؟ جس دین کی تم تعریف کرتے ہو نا، تو مسلمان ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمانوں کی سعادت پر کسی نے پہنچایا؟ انہی منافقین نے پہنچایا نا. دیکھو مسلمان وہ تو سارے انسانوں کی حرص کو اور نسل کو بچاتا ہے نا. مقاصد شریعت میں 5 چیزیں ہیں، یاد رکھنا. کتنی چیزیں؟ 5. سب سے پہلے جان کی جو ہے حفاظت. ہر انسان کو تم نے حفاظت دینا. کیا ہے؟ ہماری جانیں محفوظ، اس کی مال کو حفاظت دینا، نسل کو حفاظت دینا، اس کے دین کو حفاظت دینا، اس کی آزادی کو اور عقل مندی کو حفاظت دینا. ہے کوئی چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں یہلک الحرث والنسل، وہ اس لیے فساد پھیلاتے کہ کھیتیوں اور نسل کو، یعنی حرث اور نسل کو تباہ کرے. تو ان کو ہم جانیں گے، جو بھی حرث و نسل کو تباہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہے، ہمارے دوست نہیں ہے. جو دوست دشمن پہچان نہیں کرے کتنا بڑا نقصان ہوئے گا. جو سونے اور کوٹ میں پہچان نہ کرے، جو اصلی نوٹ اور جیلی نوٹ میں، جو کینسر کو بخار سمجھے، کینسر کو بخار سمجھے تو علاج کرے گا، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا.
پھر اللہ نے فرمایا واللہ، اور اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. جو ہمارے معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی فساد ہے؟ تو آج ہمارے معاشرے میں جو اتنی جہالت، چاہے وہ دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو، چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو، یہ فساد ہم نے کس نے ڈالا؟ بتائیں. اگر یہ غیر مسلم نہیں ہوتے تو آج اس روشنائی میں بیٹھے نہیں ہوتے. اگر ان کے سہارے پر ہم ہوتے ہیں نا، ان کے سہارے پر، یقین جانے آج ہم تاریکی میں ہوتے. وہ پرانے زمانے کے جو موم بتیاں نہیں تھے، وہ لیمپ، وہ آج ہمارے گھروں میں ہوتے، اور ہم گدوں پر ہوتے. یقین جانے گدوں پر ہم ہوتے اگر یہ ہمارے حکمران ہوتے. یہ تو انہوں نے کچھ کام کیا نا، انہوں نے کچھ ہمیں شعور دی. یہ تو خارج سے ہمیں کچھ شعور مل رہا ہے، یہ تو خارج سے کچھ علمی کتابیں آ رہی، یہ خارج سے ہمیں آزادی کا درس ملتا ہے، انسانیت کا درس ملتا ہے. یہ تو ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے. کی جانیے یہ تو بھیڑ بکریاں میں سمجھتے کہ تم بھیڑ بکری ہو اور ہم تمہارے چروائے ہیں. بس ہم جس طرح تم کو ہانکے تم نے ادھر ہی جانا. یہ جو آج کچھ ہم دیکھ رہے اپنے معاشرے میں نا، تو ان کا داد نہیں ہے، ان کا داد نہیں ہے. ان کا آج بھی بس چلے نا، یہ ہمیں بہت پیچھے لے جائے ہے نا. آج بھی ہمارے شعور کو جو ہے نا، یہ ہم سے چھینے. یہ آج بھی ناراض ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کیوں دیے، اس طرح ہمیں اس طرح کے کان کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اس طرح کا عقل کیوں خدا نے دیے. وہ تو چاہتے کاش بھیڑ بکریاں ہوتے تھے، اور ہم بھی شاید یہی چاہتے. اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. ہم سارے مسلمانوں کو حاکم بنائے، اپنے سروں پر اپنے کھڑا کر دیں. جس کو اللہ نہ پسند کرے اس کو مسلمان پسند کرے گا؟ تو ہم مسلمان ہیں نا، پھر ہم کیوں پسند کرتے ان کو؟ اپنے دشمنوں کو آپ نے حاکم بنایا ہوا، جو ملت کے دشمن ہے، قوم کے دشمن ہے، وطن کے دشمن ہے، جو دین کے دشمن ہے، جو انسانیت کے دشمن ہے، جن کا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے نا، جن کا دماغ تمہارے ساتھ نہیں ہے، جو تم کو انسان نہیں سمجھتا، مسلمان تو دور کی بات، جو تم پر خدائی کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ تم اس کے قدموں میں گرو، نہ تمہارے آئین کو مانتا ہے، نہ تمہارے قانون کو مانتا ہے، نہ تمہارے شریعت کو مانتا ہے. ہر چیز اس کا ظاہری ہے، بس ہر چیز اس کا ظاہری ہے. تو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کو؟ یہ جو 2 ارب مسلمانوں کی حالت ہے نا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دشمنوں کو سہارا دیا ہو. ایک مضبوط لکڑی ہے نا، اپنے اندر اس نے اس گن کو چھوڑ دیا، وہ اس کو اندر سے چاٹ. مسلمانوں اپنا علاج کرو، ان کیڑوں کو نکالو اپنوں سے. مخلص مسلمان اور جو مخلص نہیں، اس میں پہچان کرو. اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم سب قرآن کی طرف آ جائیں. قرآن تو ایک آئینہ ہے، انہا تذکرہ، یہ ایک آئینہ ہے، ہر ایک کا چہرہ آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کالے کو بھی جانیں گے، آپ سفید کو بھی جانیں گے. منافق کا پہچان ہوئے گا اور مخلص مسلمان کا پہچان ہوئے گا. پھر آپ میں کوئی پھوٹ نہیں ڈال سکے گا، آپ کو اتنے فرقوں میں کوئی پھر بانٹ نہیں سکے گا، پھر آپ کو کمزور نہیں کر سکے گا. پھر آپ کو اللہ کے دشمنوں کا کہ آگے کوئی نہیں گرائے گا. پھر ہر چیز تمہاری ہے، لیکن اس سے فائدہ غیر اٹھا رہے. کیوں؟ آپ ان کو دے رہے. یہی لوگ ہیں مفسدین جو آپ کی چیز کو ان کو دے رہے. آپ ہی کی چیزوں میں جو ہے نا انہوں نے ترقی کی. یہ تیل کس کا تھا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں 20ویں صدی میں سب سے قیمتی جو ایک وسیلہ تھا وہ تیل کا تھا. سب سے زیادہ تیل کس کے ساتھ؟ اس تیل سے ترقی کس نے کی؟ ہاں بتائیں مجھے. کیوں ہم اپنا تیل کیوں نہیں نکال سکے؟ اپنا تیل کیوں صاف نہیں کر سکے؟ اپنا تیل کیوں استعمال نہیں کر سکے؟ یہ ہنرمندی، یہ علم، یہ کس سے ہم سے چھین لیا؟ ہاں بتائیں مجھے. ہم امام تھے، ہم کو کس نے غلام بنایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے ہم کو امامت کے درجے پر بٹھایا. اب خیر امت تھے. ہم کو کس نے غلام بنایا؟ کس نے ہم کو غلام بنا؟
ہم دائی امت تھے, ہم خیر امت تھے, ہم نے انسانیت کو کیا خیر پہنچایا؟ کسی بھی شعبے میں بتائیں, کسی بھی شعبے میں بتائیں, تعلیم کے شعبے میں بتائے, ہیلتھ کے شعبے میں بتائے نا, ایک دوائی ہم بنا سکے ہے نا؟ تو کچھ ہم نہیں کر سکے. ان چیزوں سے اللہ ہم سے پوچھے گا نا کہ میں تو مفسد کو پسند نہیں کرتا, لیکن وہ تم ہو مسلمانوں, ہے نا, کہ اپنے کندھوں پر, اپنے سروں پر تم نے اس کو بٹھایا اور ان کے نعرے لگاتے ہو, قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہے, قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ. اللہ تمہارے کندھوں میں کاٹے گا, ان کے قدموں کو بھی, اگر تم غلط لوگوں کو جو ہے نا اس طرح وہ کرتے. تم نے دنیا کو مذاق سمجھا ہے, اللہ کی دنیا کو. اسلام ایک مذاق ہے, مسلمانی ایک مذاق ہے. اللہ تعالیٰ امن کو چاہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ سلامتی کو چاہتا. آج عالم اسلام میں اگر امن نہیں, سلامتی نہیں, تو کس کی وجہ سے بتائیں مجھے؟ اللہ تعالیٰ تو امن کو پسند کرتا ہے نا, سلامتی کو, صلح صفائی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ, کہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو. اپنے خوبصورت خوبصورت شہروں کو جو ہم نے برباد کیا, یہ کنہوں نے برباد کروایا؟ وہ خوبصورت بغداد, وہ خوبصورت دمشق, وہ خوبصورت کابل, ہے نا, جو کنڈرات بن گئے, وہ خوبصورت بغداد, ہے نا, یہ کن کی وجہ سے ایسا ہوا؟ ذرا سوچیے آپ. کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی اپنی تاریخ ہم نے پڑھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہاتھ کس نے کیا؟ بر صغیر میں ہم صدیوں سے جب نے حکمرانی کی, ہم نے انسانوں کو کیا دیا؟ وہ دور سے آئے, کوئی 200 سال حکمرانی کی, انہوں نے نظام دیا آپ کو عدل کا, انہوں نے آپ کو جو ہے نا عدل کا, میں نہیں کہتا ہوں, ایک قانون کا نظام آپ کو دیا, ہے نا جی, ریلوے کا نظام آپ کو دیا, ڈاک کا نظام آپ کو دیا, ڈاک کا نظام دیا, ہاسپٹل کا نظام دیا, تعلیم کا نظام دیا, انتظامی امور کا نظام دیا. ہم نے کیا دی؟ بس صرف, اب میں کیا بتاؤں نا, سلطنت عثمانیہ میں جائے, ہم نے کیا دیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا نا کہ اصل میں تو دینے والے تو تم تھے, لیکن تم نے کیا کیا؟ اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. اگر ہم نے دو چیزوں میں فرق نہیں رکھے, ایک اصلاح ہے جس کو ہم تعمیر کہتے, ایک فساد ہے جس کو تخریب کہا جاتا. جو لوگ تعمیر اور تخریب میں فرق نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, وہ جو ریفارمرز ہیں اور وہ جو تخریب کرتے ہیں, ان میں جو فرق نہیں کر سکتے نا, وہ قومیں آگے نہیں بڑھیں گی. یاد رکھنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ, اب ایک اور پہچان اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کے لیے کروا رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ, اور جب بھی ان کو کہا جاتا ہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, غلط کام مت کرو, جھوٹ مت بولو, قوم کو ٹکڑوں میں مت بانٹو, قوم کو کمزور مت کرو, غلط کام مت کرو, غلط راستوں پر مت چلو, غلط بات مت کہو, ایسے کام نہیں کرو جس میں تمہارا بھی نقصان, اس میں مسلمانوں کا بھی نقصان, اس میں انسانوں کا بھی نقصان. جب بھی ان کو کہا جاتا ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں نا, بجائے مان لے ہوئے نا کہ یار واقعی ہم نے غلط کام کیا. آخر ہم بھی تو اس خطے کو 1400 سال سے لیڈ کر رہے ہیں نا جی, یہ پورا خطہ نہیں تو 1300 سال سے لیڈ کر رہے ہیں نا. اگر اس میں 1300 سال میں تم نے کیا کیا؟ 1300 سال تم حکمرانی کر رہے ہو, 13 سال سے تم نے کیا کیا نا, اور ابھی 21ویں صدی میں آخر قیادت تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا. یہ جو 60 اسلامی ممالک ہے یا کچھ, وہاں کے اختیار کس کے ہاتھ میں؟ کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے نا, کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے. تم ہی تو ہو نا سارے اداروں پر, سارے شعبوں میں واک اختیار تمہارا ہے نا. تو تم نے کیا کیا؟ وہ مانیں گے نہیں. وہ کیا کریں؟ اخذت العزہ, ایک دم وہ غرور میں آ جائے گے. اچھا تم مجھ پر تنقید کر رہے ہو, کاٹ دو اس زبان کو, بس کیما کیما کر دو اس کو. تم نے مجھے بولا, تم نے مجھ پر تنقید کی,
میں حاکم، میرا باپ حاکم، پر دادا حاکم تھا نا. تم کو ضرورت کس نے دی مجھ پر جو ہے نا تنقید کرنے کا؟ انہوں نے ہماری آزادیاں چھین لی. یعنی اگر ہم کوئی جائز تنقید کرے، تعمیری تنقید کرے، خیر کی تنقید کرے، کوئی شر کا وہ نہیں ہے نا، پھر بھی جو ان کی عزت ہے نا وہ آڑے آ جاتے. تکبر، ان کا غرور، جس طرح شیطان ہے نا، شیطان کو جب بولے گا نا کیوں اللہ کے حکم کو تم لے، کہتا ہے میں تو نسلی ہوں، میں تو اصلی ہوں، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں. تو یہ حکمران بھی بولے گا ہم تو اصلی ہے، ہم تو ایلیٹ ہے نا، ہم تو اشرافیہ ہے. تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والا؟ عوام کل انعام ہے نا، یہ بھیڑ بکریاں مجھے بولیں گے، یہ بھیڑ بکریاں ہم کو سبق دیں گے. تم کون ہوتے ہو آئین کا بولنے والا؟ تم کون ہوتے ہو آئین کا، قانون کا بولنے والا؟ یہ ہماری مرضی ہے آئین قانون وغیرہ کو ہم جو ہے نا وہ جوتوں کو نوک پر رکھیں. میں اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا، اور تم اس شریعت کے بارے میں تم کہتے ہو کہ تم نے امت کو جو ہے نا انتشار میں ڈالا ہو. میری مرضی اس کو بریلوی بناؤں، میری مرضی اس کو دیوبندی بناؤں. تم کون ہوتے ہو؟ میں اس کو شیعہ بناؤں، میں اس کو سنی بناؤں. تم کون ہوتے ہو؟ میں اس کو اہل حدیث بناؤں، میں اس کو اہل قرآن بناؤں، میں اس پر کافر کا فتویٰ لگا دوں ہے نا، میں اس کے خون کو حلال کر دوں. تم ہوتے ہو کون مجھ سے پوچھنے والا؟ چوغا میں نے پہنا مذہب کا اور سوال تم کرتے ہو. میں قوم کو بڑا ہوں، میں قوم کو جس راستے پر ڈالوں. تم کون ہوتے ہو؟ میں قوم کا سردار، میں قوم کا امیر، میں قوم کا مرشد ہے نا. ایک واک اختیار میرے ہاتھ میں ہے نا، ایک دم اس کی عزت، اس کا غرور وہ سامنے آ جاتا. یقین جانی یہی لوگ جو ادھر جا کر بیت اللہ میں اپنی عاجزی کو دکھاتے ہیں احرام باندھ کر، اسی بیت اللہ سے نکال کر کتنا تکبر پھر یہ کرتے. جو مسجد نبوی میں جا کر اپنی عاجزی کو دکھاتے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی عاجزی دکھاتے، ادھر امت کے ساتھ وہ پیغمبر کو امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح کا عاجزی کرتے، اسی طرح دوش بدوش مسلمانوں کے ساتھ یہ چلتے. ان کا بیٹھنا الگ، ان کا کانا الگ، ان کا جینا الگ. ہر جگہ ان کی عزت کہ ہم آگ سے پیدا ہے اور یہ بھیڑ بکریاں جو ہے نا مٹی سے پیدا ہے. ہم بھیڑ بکریاں ہے نا، ہمارے ماؤں نے جو ہے نا ہم کو جب نہیں جنا ہے. یہی نا، آپ قانون کو توڑے پھر خیر مناؤ، اور یہ اگر توڑے کچھ بھی نہیں ہوئے. عزت بھی ان کا، شان بھی ان کا، ہر چیز ان کا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اور قوم بھی یہ کہتی قوم بھی یہ کہتی کہ نہیں اصلی ہے، ہم نے انہی کو آگے بڑھانا ہے، انہی نے ہماری قیادت کرنا، اپنا واک اختیار ہم نے انہی اصلی لوگوں کو دے. یہ بھیڑ بکریاں یا نوز باللہ یہ اصلی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں. تو قوم کا بھی فیصلہ ہے نا، اس لیے قوم بھی پہچان نہیں ہے، قرآن نہیں ہے نا. ان ظالموں نے قرآن ہمارے ہاتھوں سے چھین کر اپنی کتابیں ہمارے ہاتھ میں دی تھی تاکہ ان کی منافقت، ان کا نفاق سامنے نہیں آ جائے، ان کی دو نمبریاں، دوغلاپن نظر نہیں آ جائے. اور جس دن ہمارے ہاتھ میں قرآن آئے گا، جس دن مسلمان قرآن کو کھولے گا نا، پھر ان کی دو نمبری نہیں چل سکے گا. اللہ کو فضل و کرم یقین کا پھر نہیں چل سکے گا. اسی لیے فرمایا نا، تو ان کا غرور ان کو گناہ پر اکساتا ہے. فَحَسْبُهُ جہنم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کدھر ڈالے گا؟ دوزخ. آپ کدھر اس کو بٹھا رہے؟ کرسیوں پر. واہ، اللہ کدھر ڈالے گا اس کو؟ دوزخ. کس کو؟ جو مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دوغلاپن کرتے. وَلِبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وَلِبِئْسَ الْمِہَادُ، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. کن کا؟ یہی جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ دل کے منافق، لیکن خدا نخواستہ اگر ان کی حرکات سکنات وہی ہے جو اس زمانے میں منافقین کا تھا، تو آپ مجھے بتائیے گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے نا. تو آج بھی ان کو چاہیے ان آیاتوں کی روشنی میں کہ امت کے ساتھ ایسا نہیں کرے. امت میں، انسانیت میں فساد نہیں پھیلا. جب بھی اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا، واک دیا، ہم نے دیا، جس نے دیا نا، ان کو چاہیے کہ اس واک اختیار کو تعمیر میں استعمال کرے، تخریب میں نہیں کرے. امت کو بھیڑ بکری نہیں سمجھے. یہ پیغمبر کی امت، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ ان کو تم خوفزدہ کرو،
ان کو اپنے پیچھے لگاؤ، ان کا استحصال کرو، ان کو دین سے دور کر دو، ان کو دین کے دشمنوں کے حوالے کر دو، ان میں پھوٹ ڈالو، ان کو کمزور کر دو، ان کو جائل رکھ دو، ان سے تعمیری کام مت لو، ان میں پریشانیاں پیدا کرو، اس چیز کو اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔